اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی فتحسسوا من یوسف وأخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ إلا القوم الكافرون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ یوسف علیہ السلام کی آیت نمبر 87 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے بیٹوں، جاؤ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کے فیض سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ کے فیض سے تو صرف کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ یہاں فتحسسوا ایک لفظ استعمال ہوا جس کا مصدر ہے حا سین سین حسسا، یعنی قوت حس، کسی چیز تک پہنچنا، اور روح اللہ بفتح یعنی فتح کے ساتھ۔ اس کا مطلب ہے رحمت اور رزق کے معنوں، یہ رحمت اور رزق کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اصل میں یہ لفظ سانس کے معنوں میں آتا ہے اور راحت و سکون کا مفہوم بھی اس میں شامل ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزندوں کو یوسف علیہ السلام اور بنیامین کے ایک جگہ موجود ہونے کی طرف اجمالی اشارہ دیا اور بارگاہ خداوندی میں اپنے حزن و ملال کا اظہار کرنے کا فلسفہ بھی بیان فرمایا۔ مومن اللہ کے فیض و رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ سے مایوس ہونے کا مطلب ہی نکلتا ہے کہ اس کی قدرت و طاقت محدود ہے اور یہ کفر ہے۔ مثلا یہ تصور کرنا کہ 20 درہم میں فروخت ہونے والے یوسف علیہ السلام کا اتنی مدت کے بعد ملنا ممکن نہیں ہے، مایوسی ہے، اور یہ کہنا کہ اللہ کے لیے یہ کام ممکن نہیں ہے، یہ کفر ہے، اللہ کی قوت و قدرت کی نفی ہے۔ جیسا کہ اللہ کی قدرت بے پایہ ہے، اس کی رحمت بھی بے پایہ ہے، یہاں یاس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ مصر اور اطراف مصر، جس میں کنعان بھی شامل تھا، قحط بہت ظلم ڈھا رہا تھا، اناج بالکل ختم ہو گیا تھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دوبارہ اپنے بیٹوں کو مصر کی طرف جانے اور غلہ حاصل کرنے کا حکم دیا، لیکن اس مرتبہ اپنی آرزوؤں کی بنیاد یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین کی تلاش کو قرار دیا اور کہا میرے بیٹوں جاؤ اور یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے چونکہ اس بارے میں تقریباً مطمئن تھے کہ یوسف علیہ السلام موجود ہی نہیں ہیں، اس لیے وہ باپ کی اس نصیحت اور تاکید پر تعجب کرتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام ان کے گوش گزار کر رہے تھے، رحمت الہی سے کبھی مایوس نہ ہونا، کیونکہ اس کی قدرت تمام مشکلوں اور سختیوں سے مافوق ہے، کیونکہ صرف بے ایمان کافر کہ جو قدرت خدا سے بے خبر ہیں اس کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ تحسس مادہ حس سے ہے اور یہ قوت حس کے ذریعے کسی چیز کی جستجو اور تلاش کے معنی میں ہے۔ اور یہ کہ تجسس میں اور اس میں کیا فرق ہے، اس سلسلے میں مفسرین اور ارباب لغت کے درمیان اختلاف ہے۔ ابن عباس سے منقول ہے کہ تجسس امور خیر میں ہے اور وہ تحسس امور شر میں۔ بعض دوسروں نے کہا ہے کہ تحسس افراد اور اقوام کی سرگزشت جاننے کے لیے کوشش کرنے کے معنی میں ہے، اور تجسس عیوب نقائص کی جستجو کے معنی میں ہے۔
بعض دیگر احباب نے دونوں سے ایک ہی معنی مراد لیا ہے، لیکن اس حدیث کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ جس میں فرمایا گیا ہے، واضح ہو جاتا ہے کہ یہ دونوں آپس میں مختلف ہیں، نیز ان دونوں کے درمیان فرق کے بارے میں زیر بحث آیت کے معنی میں ابن عباس کا نظریہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔